یہ ان کے ہدایت پر ہونے کی، حق پر ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اپنی مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کو اس کے اپنے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جن پر انسان سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے، جگری دوست، بچپن کا دوست، دھوکہ دے دیا، انسان کبھی ہارٹ فیل ہو گیا، کبھی مر گیا، اسے برداشت نہیں کر پایا، بے وفائی کر گئے دوست یا بیوی بچے۔ تو ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی کو دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی ان سے کیا کہہ کے لے گئے کہ یوسف کو بھیج دیجیے، ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا لے جائے۔ بھائیوں نے کہا ہمارے رہتے ہوئے بھیڑیا کیسے کھا لے گا؟ لے گئے، اندھیرے کنویں میں ڈال دیا اور ایک بھیڑیا لیا، اس کو ذبح کر کے یوسف علیہ السلام کی قمیص اسی میں رنگ دیا، اور رات کو روتے ہوئے آئے اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے والد محترم، یوسف کو تو بھیڑیا نے کھا لیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ بھائی روتے ہوئے آئے کہ بھیڑیا نے کھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام دور اندیش سے کہتے ہیں کہ تم نے کچھ مکر کیا ہے، کچھ تمہاری کارستانی ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر ہی ہے، بہترین صبر کرنا ہے، صبر جمیل کا مجھے حکم ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہاری جو کچھ حرکتیں ہیں، اس پر میں اللہ سے مدد طلب کروں گا۔ اب کس پر بھروسہ کر سکتے تھے؟ کوئی باڈی گارڈ، کوئی فوج، یا بھائیوں سے اور بیٹوں سے زیادہ کوئی قریبی ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا صدمہ تھا۔ تو اس قسم کی جب صورتحال ہو تو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور تفسیر سورہ یوسف آپ پڑھ لیجئے، ذہن میں دیکھیے کہ یہاں اللہ نے صبر کا کتنا بہترین نمونہ یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں رکھ چھوڑا ہے۔ نماز میں صبر، اطاعت میں صبر۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی تم نماز پڑھو، صبح و شام نماز قائم کیجئے اور نصیحت کا، کیونکہ نماز نیکیاں گناہوں کو مٹا دیں گی۔ اور سنیے صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جن لوگوں نے اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہے۔ صبر صرف کافی نہیں ہے، صبر کرنے والا بندہ نمازی ہونا چاہیے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ دے، مسلمان ہے تو نماز پڑھے۔ وَمَن سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے انجام کار ہے، انہی کے لیے آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی کے باغات جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب چیزیں کیوں ملیں گی؟ اللہ نے فرمایا کہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے جانتے ہو یہ جنت تمہیں کیوں ملی ہے، یہ بہترین ٹھکانہ کیوں ملا ہے، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے۔ فرشتے آ کے سلام کریں گے، اے جنتیوں، اے صبر کرنے والے بندو، تمہیں ہم سلام کرنے آئے ہیں اور تمہارے صبر کی یہ جو نعمت اللہ نے دے رکھی ہے اس کی تمہیں بشارت دینے آئے ہیں۔ اس لیے صبر اور نماز، صلاۃ، یہ دونوں اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور یہی نہیں، بندہ کبھی گھبرائے نہیں۔ دعوت و تبلیغ کی راہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ سورہ کہف کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ رکھیے۔ حکم دیا گیا نبی کو کہ آپ دوست کس کو بنائیں گے، بیٹھنا آپ کا کس کے ساتھ ہوگا؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا جن کے دروازے پہ دو چار آدمی چائے پیتے ہیں، یا جن کے ہاں کرسیاں لگتی ہیں، یا جن کے ہاں لائن لگتی ہے۔ نہیں، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں صبح و شام، ان کے ساتھ آپ بیٹھیے اور
ان کے ساتھ بیٹھیے جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اور ایسا نہ ہو ان لوگوں کی طرف سے نگاہیں ہٹنے نہ پائیں، اور دنیاوی زندگی والے جو ہیں، دنیا کی زندگی کے جو لوگ ہیں ان کے پیچھے نہ پڑیے۔ چونکہ اس آیت کا جو شان نزول ہے، صحابہ کرام جب مسلمان ہوئے تو قریش کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ بلال حبشی، یہ حذیفہ صحابی، یہ فلاں فلاں، یہ ہمارے نبی اور ہمارے بھتیجے کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہم کیسے جا کے دین کی باتیں پوچھیں؟ تو ان لوگوں نے ایک شرط رکھی کہ فلاں فلاں کو ہٹا دو کیونکہ وہ ہمارے مزاج اور معیار کے نہیں ہیں، تب ہم آپ کے پاس آئیں گے اور دین سیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید اسی وجہ سے وہ دین اور حق کو پالے، یہ چیز آپ کے ذہن میں ابھی آئی تھی، تو اللہ نے کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ صبر سے کام لیجئے، صبح و شام جو اپنے رب کو پکارتے ہیں انہی کے ساتھ جڑے رہیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، وہ لوگ جن لوگوں نے جن کا ذکر تو جن کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے، ان کے قریب نہ جائیے، ان کی باتوں کو نہ مانیے۔ تو قریش کے لوگوں میں جب یہ چیز پھیلی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم 6 آدمی تھے، ایک تو میں تھا، دوسرے بلال تھے، تیسرے عبداللہ بن مسعود، اور ایک حذیفہ صحابی، اور 2 صحابی اور تھے۔ تو قریش کے لوگوں نے جب اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سوچا کہ شاید اس سے ان کے دل کی دنیا بدلے، تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کیجئے، جو اللہ والے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کا ساتھ نہ چھوڑیے۔ روایت صحیح مسلم فضائل صحابہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ روایت موجود ہے۔ آج دنیا میں امیر و غریب کا جو سلوک ہے، دنیا میں بڑے چھوٹے کا جو سلوک ہے، اسلام کی نشر و اشاعت کا سب سے بڑا روڑا یہی ہے، جبکہ اسلام کا سب سے بڑا مقام کیا ہے اور کام کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں بلند و برتر وہ ہے جو صاحب تقوی ہو، امیر و غریب کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو صبر کرنے کا حکم دیا گیا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے دوست نہیں بڑھ رہے ہیں تو آپ چھوڑ کے آگے بھاگ جائیں، نہیں، ان پہ قائم رہے دین کی راہ میں۔ اور اس کے بعد مصیبتوں میں صبر، کسی کا کوئی مر جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے، اب جیسے ابھی 12 ذی الحجہ کو منا میں سانحہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا اور 300-400 حاجی مر گئے، پوری دنیا جو دہریت پسند دنیا تھی آسمان کو سر پہ اٹھا لیا کہ انتظام نہیں صحیح ہے، یہ ہے وہ۔ ان جاہلوں کا نہیں معلوم کہ اگر وہ وہاں منا میں نہ بھی آتے تو ان کی موت اسی دن ہوتی، وہ اس دن کے بعد دنیا میں زندہ نہیں رہتے، کیونکہ آدمی کا جب رزق دنیا سے پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد زندہ رہتا ہے۔ یہ اعتراض مشرکین کا تھا کہ لو کنتم فی بیوتکم، جب وہ میدان کارزار میں نہ جاتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں رہتے تو بھی تمہاری موت ہوتی تو تم مر جاتے۔ اللہ کی تقدیر کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ کوئی چیز ہو گئی، کوئی سانحہ حادثہ ہو گیا تو اس کو کہے کہ دیکھو یہ اس وجہ سے موت ہوئی، اس وجہ سے، کچھ نہیں، یہ سب چیزیں تقدیر کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ 2.5-3 ملین جہاں انسان ہو وہاں اگر 200-400 مر جائیں تو وہ ویسے بھی دنیا کے کسی بھی پوری دنیا کا آپ 300 یعنی 30-40 لاکھ کی آبادی کا تناسب دیکھیے کہ کتنے لوگ وہاں مرتے ہیں، 40 لاکھ کی آبادی میں کتنے جنازے حرم میں روز پڑھے جاتے ہیں صبح و شام 5 نمازوں میں، اتنے لوگوں کی موت تو لکھی ہی لکھی ہے، چاہے راستے میں مر جائیں، چاہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، چاہے جمرات کے پاس مر جائیں، یہ سب ساری کی ساری چیزیں نوشتہ تقدیر ہوتی ہیں، اور تقدیر کو بندہ نہیں ڈال سکتا، اپنی حکمت سے بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کتنے ساتھی ہیں بتاتے ہیں کہ فلاں کو روکا گیا کہ ابھی نہ جاؤ کنکری مارنے، ابھی بھیڑ کا وقت ہے، 2-3 ساتھی بیٹھے ایک صاحب نکل گئے اور گئے تو پتہ لگا کہ مر گئے، کیونکہ موت جب بلاتی ہے تو آدمی کی قابلیت اور ذہانت اور انجینئرنگ کام نہیں آتی، موت کا بلاوا کون کیا جانے کہ میں کس لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے صبر کرنا چاہیے، جب اس قسم کا کوئی حادثہ سانحہ ہو تو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اللہ کی راہ میں جن لوگوں کو قتل کر دیا گیا انہیں مردہ نہ کہو، انہیں زندہ کہو۔ کیوں؟ وہ کون سی زندگی ہے؟ فرمایا کہ وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب جب اللہ کرے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے تو پھر ان کو زندہ سمجھ کے پکارنا، مدد طلب کرنا، ایک بات تو لے لیا انسان